अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया, जागो और जागो पाकिस्तान। आज हमारा आई थिंक रमज़ान टाइमिंग से पहले आखिरी शो है। हमारा मंडे से शो इंशाल्लाह ताला होगा 4 to 6 और 4 से 6 बजे शाम को और इसी चैनल पे। और हमारे साथ बैठे हुए हैं सलमान गनी साहब अपने वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहली तो अच्छी खबर कि पंजाब यूनिवर्सिटी आर्ट कॉलेज टू स्टार्ट MA इन आर्ट रेस्टोरेशन। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, ये एक मास्टर्स डिग्री रेस्टोरेशन ऑफ आर्ट वर्क और आर्ट हिस्ट्री में एक डिग्री इनिशिएट कर रही है। ये इनका स्टेटमेंट आया है राहत नवीद मसूद जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और कहती हैं राहत नवीद मसूद साहिबा कि जो क्रेडिट जाता है इसकी इनिशिएशन का, ये जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान को, जो कि हमेशा से आर्ट और डिज़ाइन में एक इंटरेस्ट दिखाते रहे हैं। और वो मसूद साहिबा जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। इन्होंने खुद अपना MA किया हुआ है फाइन आर्ट्स में पंजाब यूनिवर्सिटी से ही, और एक मास्टर्स डिग्री भी है इनके पास डिज़ाइन में, आर्ट एंड डिज़ाइन में, फ्रॉम किंगस्टन यूनिवर्सिटी, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो बिन द रिसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द फातिमा जिन्ना मेडल फॉर मेरिटोरियस परफॉर्मेंस इन पेंटिंग। कितने अच्छे अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, देखें ज़रा। और मसूद साहिबा ने कहा है कि जो कॉलेज है अब वो 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम MFA और 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम BFA अब ऑफ़र कर रहा है। और भी डिग्री प्रोग्राम्स है आर्किटेक्चर का 5 साल के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन, पेंटिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन, MA इन पेंटिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग एंड म्यूज़िक। और कॉलेज एलोकेट्स 30 सीट्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, और फिर और मुख्तलिफ सीट्स का उन्होंने ब्रेक डाउन दिया हुआ है। And the principal said the college, Punjab University, will be celebrating 70 years of its inception next year. माशाल्लाह से। तो देखिए तालीम की रोज़ बात होती है गनी साहब। बड़ी अच्छी एक पेशरफ्त है जी। पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ा अहम अदारा है और पाकिस्तान को जदीद दुनिया के साथ हम आहंग करने के लिए मैं समझता हूँ आर्ट और डिज़ाइनिंग का फ़रोग जो है वो ज़रूरी है। कितनी बड़ी बात है ये और कितनी खुशखबरी है। और मैंने कहा सुबह सुबह आप लोगों का मैं मूड खुश कर दूँ। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे आसमा जहांगीर की कि there is a need to make parliament strong and to ensure independence of judiciary to empower the people and prevent prospective dictators from seizing power. Human Rights Commission of Pakistan की चेयरवुमन आसमा जहांगीर ने जुमेरात को कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट आमरीत या डिक्टेटर्स का पाथ ब्लॉक नहीं कर सकेगी, लोगों की विल से ये होगा, लोगों को आना पड़ेगा सामने। और ये एक सेमिनार एड्रेस कर रही थी ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम पे, कराची शहादा हॉल ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। और वो कह रही थी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का केस बहुत केयरफुली कंसिडर करना चाहिए ताकि एक कोई एडवेंचरर दोबारा डेमोक्रेटिक सिस्टम को टॉपल करने की, बर्बाद करने की कोशिश ना करे। दोबारा से हमारी फ़ौज जो है जमहूरियत का रास्ता ना रोकने की कोशिश करे, या हमारे सियासतदान जो हैं, हमारे जागीरदार जो हैं, वो फ़ौज को ना इन्वाइट करें। देखिए बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। ये हकीकत पसंदाना तर्ज अमल है और ये बात दुरुस्त है कि आइन और पाकिस्तान की अदलिया का अपना एक रोल है। आईने पाकिस्तान के तहत तमाम अदारों के लिए हदूदों की हदूद जो हैं वो फिक्स हैं। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी चलती रहनी चाहिए। ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की है, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस की है। ये बड़ी स्ट्रगल के बाद आज की पार्लियामेंट बनी है। लेकिन नादिया, ये पार्लियामेंट वजूद जिनके लिए आई है, आप अभी वो जो दरख्त लगाओ और बचाओ की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बचाओ मूवमेंट भी चलनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान के साथ सारी चीज़ें मशरूत हैं। पाकिस्तान के लिए उस वक्त 1947 में भी कुर्बानी देने वाले आम लोग थे, गरीब लोग थे, इसलिए उनकी पाकिस्तान ज़रूरत है। आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम अगर अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हों। 15 मार्च को आप देखें कि क्या हुआ था कि पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ख़ुद हालब्रुक साहब पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान के लोग सड़कों पे निकले तो रातों रात सारी काया पलट गई। गवर्नर पंजाब की तरफ से राशन तकसीम करने की तकरीब में खवातीन पर लाठी चार्ज किया गया है। आवाम की ये हालत देखकर क्या हुकूमत को तरस आता है या इसको वो सिर्फ कीड़े मकोड़ों का तमाशा समझते हैं? देखिए मेरे ऑफिस के सामने ये वाकया हुआ, क्या बात है, और मैंने पहली दफ़ा भूख सड़कों पे आई देखी है
کہ لوگ جس طرح وہاں پر آئے ہیں اور اس راشن کے لیے دیکھیں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے جان و مال کا تحفظ, ان کے لیے خوراک کا بندوبست. میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا یا گورنر صاحب کا ایک اچھا اقدام تھا. یہ گورنر صاحب کے لیے بھی لمحہ فکری ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو ضرور بتائیں کہ لوگوں کے اندر کیا رجحان فروغ پا رہا ہے. اور یہ جو لاٹھی چارج کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ غربت, جہالت اور ننگ اور یہ سب کچھ سڑکوں پہ آئے گا اور پھر یہ سیاستدان اسے فیس نہیں کر سکیں گے. یہ لاٹھی چارج ہوئی کیوں, میں دیکھ رہی ہوں یہ, لیکن اس طرح کے وائلنس کا اور اس قسم کے اسٹیپ کا یہ دیکھیں ذرا, اس خاتون کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا تھی, مطلب اس کا یہاں تک اس نوبت تک بات کوئی دیکھیں یہ جو خاتون آئی ہے گھر سے, اس کی بھی اپنی عزت اور انا ہے, لیکن آپ دیکھیں حضرت علی نے کہا تھا کہ مجھے کہیں جی حضرت علی کا کہنا تھا کہ مجھے غربت کہیں مل جائے میں اسے قتل کر دوں. یہ غربت بہت کچھ کروا دیتی ہے. یہ عزت دار لوگ ہیں لیکن یہ اپنے بچوں کے لیے روٹی اور دال کا بندوبست کرنے کے لیے یہاں پر آئے, اور ان کے ساتھ جو اسٹیٹ کے اداروں نے سلوک کیا ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے واقعات اب روز شروع ہو گئے. میں اگر گورنر ہوتی نا میں چھلانگ مار لیتی. گورنر صاحب تو نکل کے چلے گئے, میں تو چھلانگ مار لیتی. گورنر سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر پتہ کیا تھا کہ گورنر صاحب کو بچا کے انہیں گورنر ہاؤس پہنچا دیا جائے اور وہ نکل کے چلے گئے. انہوں نے بچایا کس سے, کسی کے پاس کوئی بم تھا, اسٹیٹ کے ادارے تو صرف اسٹیٹ کے ادارے اب انہیں صرف بچا رہے ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی کال بھی سنتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون بول رہے ہیں؟ نادیہ, میں عامر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی عامر صاحب. نادیہ کیا حال ہے آپ کا؟ شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. نادیہ آپ کا شو ہمیشہ ہم لوگ سب جب صبح دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے شو آپ کا دیکھ کے, بہت اویئرنیس دے رہے ہیں آج آپ شو پہ آپ. لیکن آج اب جب میں نے دیکھی ہے تو یقین کریں ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اس وقت. یہ جو ابھی قوم کی ماؤں کو جوتے پڑتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں گورنر صاحب کے کارندوں سے, میں صرف گورنر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے ہماری قوم کی ماؤں کو جوتوں سے مارا ہے, اور ان لوگوں کو جو بیچارے اپنا کرنے کے لیے گورنر صاحب کے دروازے پہنچے ہیں اور جن کو خود بلایا گیا تھا گورنر صاحب کی طرف سے کہ آپ کو یہ دیا جائے گا. اور دوسرا, ہم واقعی ہم لوگ اس قابل ہیں جو ہمارا حشر ہمارے حکمران کر رہے ہیں. جو قوم اپنی ماؤں کا خیال نہیں کر سکتی نا, وہ قوم اسی قابل ہوتی ہے جیسے ہمارے حکمران ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں نا, یہ ہم لوگ شاید اس قابل ہیں. ہمیں دعا مانگنی چاہیے خدا سے کہ خدا ہمیں معاف کرے, اور گورنر صاحب کو اسپیشلی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے, ورنہ اگر وہ ایکشن نہیں لے سکتے تو ہمیں بتائیں, ہم خود ان لوگوں کو پکڑ کے آپ کے پروگرام میں لے کے آئیں گے اور آپ ان کو ہمارے سامنے جوتے ماریں جس شخص نے اس خاتون کو جوتوں سے پیٹا ہے. میرے خیال میں آپ ضرور عامر بھائی اگر آپ لا سکتے ہیں لوگوں کو جاگو دنیا پہ, تو میں ابھی اپنے پروڈیوسر سے بھی یہی کہہ رہی تھی, خدا کے واسطے ان کو ڈھونڈے لائیں اور دیکھیں اگر وہ ہمت کرتے ہیں تو آئیں سامنے دیکھیں. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈنڈے مارے گئے قوم کی ماؤں کو, وہ ایک ذہنیت ہے. دیکھیں جو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے عوام کی آواز کو دبانا چاہتی ہے. آپ تو کل کی بات کر رہی ہیں, میں پرسوں کے ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک قوم کی بیٹی جس کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا گیا, آپ دیکھیں کہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے. میرا خیال تھا کہ پنجاب کے چیف منسٹر جو بڑے سینسٹیو ہیں جی, اے ایس پی کی قیادت میں پولیس نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا, 10-12 لوگ تھے کہ پولیس والے اس پہ پل پڑے, تھپڑ مارے گئے, اور وہ خود اے ایس پی صاحب تھپڑ مار رہے تھے. اور میرا خیال تھا کہ پنجاب جی اس نے خود تھپڑ مارا ہے اس کے بھائی کو, جو دوسرا بھائی تھا. میں نے خود جو پکچر فوٹیج دیکھی ہے ٹی وی پہ, میرا خیال تھا کہ پنجاب کے چیف منسٹر جو بڑے سینسٹیو ہیں وہ ایکشن لے چکے ہوں گے. جب آپ پولیس کو صرف اس کام کے لیے بروئے کار لائیں گے کہ جو لوگ بیچارے احتجاج پہ مجبور ہوتے ہیں, کیا وہ خوشی سے آتے ہیں؟ یہ جو احتجاج کا رجحان عام ہو رہا ہے, یہ خود حکمرانوں کے لیے چیلنج اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکری ہے. آپ اس ٹرینڈ کو روک نہیں سکتے. یہ جو قوم کی ماں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, یہ صرف اس لیے کہ وہ بیچاری آٹا مانگنے کے لیے آئی تھی. وہ آٹا دیکھیں اس نے ڈنڈے بھی کھا لیے, اس نے پیکٹ ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اس لیے کہ اس کے سامنے ان بچوں کے چہرے تھے جن کے لیے وہ لے کے جا رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. ملک جو ہے مسائل کی آگ میں جل رہا ہے. یہ دونوں پارٹیز ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے اور مسلم لیگ نون ذمہ دار نہیں ہے. دونوں ذمہ دار ہیں. دونوں پہ قوم نے اعتماد کیا تھا, اور اگر یہ قوم کے اعتماد پر پورا نہیں اتریں گے تو یہ جو لوگوں کی آواز ہے, جو لوگوں کے اندر رجحان ہے, یہ پھر لوگ کسی اور سمت دیکھنے پہ مجبور ہوں گے, اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ناظرین سیگمنٹ ختم ہوا چلا, اور بس دعا مانگے پاکستان کے لیے, اپنے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے. صرف دعا نہیں, ساتھ خود بھی کچھ کرنا پڑے گا. God helps those who help themselves. ایبسلیوٹلی دعا ضرور مانگیں, دعا سنی جاتی ہے, اور ساتھ میں عمل کریں. کیونکہ بالکل میں غنی صاحب سے اس متفق ہوں کہ صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری اپنی لیں اور اپنے عمل کی ذمہ داری لیں. تو خدا کے واسطے ذمہ داری لیں, اٹھیں, جاگیں اور یاد رکھیں یہ ملک بہت خوبصورت ملک ہے, بہت خوبصورت ملک ہے. آپ کا ملک ہے, آپ کا ملک ہے, میرا ملک ہے, بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے.